السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے ایک نہایت دلچسپ اور سبق آموز مرحلے کی جانب، جہاں بھائیوں کی حسد، امتحانات اور آخر کار خاندان کے ملاپ کی کہانی سامنے آتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر، حکمت اور اللہ کی عنایت سے ہر مشکل حل ہو سکتی ہے، اور اصل پہچان ہر دل کے لیے روشنی کا سبب بنتی ہے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اس اہم باب کے بارے میں، جو کہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، جن کا ذکر قرآن مجید میں نہایت محبت، عظمت اور حکمت کے ساتھ کیا گیا ہے، انبیاء کرام کے اس روشن سلسلے کی ایسی مبارک شخصیت ہیں جن کی زندگی کا ہر لمحہ انسان کے لیے صبر، پاکیزگی، اخلاص اور اللہ پر بھروسے کا عملی درس بن کر سامنے آتا ہے۔ ان کی پوری داستان سورہ یوسف میں ایک مسلسل اور بہترین انداز میں بیان ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے احسن القصص کہا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تعارف صرف ایک فرد کی تاریخ نہیں، بلکہ بنی اسرائیل کی پوری روحانی اور نسبی بنیاد سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ ان کا وجود ایک ایسے گھرانے میں ہوا جہاں ہر سانس میں نبوت کا نور نمایاں تھا۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام جلیل القدر نبی تھے، اور ان کی نسل حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ان کی نسل کی پہنچ تھی، جو تمام انبیاء کے امام اور دو عظیم امتوں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے مشترکہ جد امجد ہیں۔ بنی اسرائیل کی نسب کتھا کو سمجھنے کے لیے یہ تسلسل اہم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبائل، جن میں سے ایک قبیلہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور انہی 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کا قبیلے وجود میں آئے، اور انہی 12 سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے سگے بھائی حضرت بنیامین علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اہلیہ راحیل کے بطن سے پیدا ہوئے، جو ان کی نہایت عزیز بیوی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے ایک خاص شفقت اور محبت فطری تھی، جسے ان کے دوسرے بھائیوں نے غلط سمجھا، اور وہی غلط فہمی آگے چل کر پورے واقعے کی بنیاد بنی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچپن ہی سے ایسی معصومیت، نورانیت اور خوبصورتی عطا کی کہ دیکھنے والا محبت میں کھو جاتا تھا۔ یہ صرف ظاہری حسن نہیں، بلکہ باطنی پاکیزگی اور نبوت کا عکس بھی تھا، جس کا ثبوت ان کے بچپن کے خواب تھے، جن میں انہیں بلند مقام کی بشارت دی گئی تھی۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی اہمیت اس وقت مزید واضح ہوتی ہے جب وہ آزمائشوں، غلامی، قید اور فتنوں کے طوفان سے گزر کر مصر کے خزانے کے نگران اور بادشاہ کے مشیر کے منصب پر فائز ہوتے ہیں۔ ان کی حکمت، منصوبہ بندی، قحط کے برسوں کے لیے تیاریاں، عدل پر مبنی فیصلے اور پاکیزہ کردار، اور آگے چل کر بنی اسرائیل کے سیاسی اور معاشرتی سوچ کی بنیاد بنتے ہیں۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کا سفر صرف ایک فرد کا سفر نہیں، بلکہ بنی اسرائیل کے اخلاقی اور روحانی ڈی این اے کی تشکیل کا آغاز بن جاتا ہے۔ نسبی تسلسل کو کہانی کا انداز میں یوں سمجھایا جا سکتا ہے کہ ایک عظیم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کا ٹکڑا حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ یہی وہ درخت ہے جس کی شاخیں آزمائشوں کے باوجود کبھی نہیں ٹوٹی، کیونکہ اس کی جڑیں اللہ کے نور میں پیوست تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات بنی اسرائیل کے لیے روحانی استقامت، اخلاقی پاکیزگی اور اللہ کے وعدوں پر اعتماد کی پہلی مضبوط اینٹ تھی۔ ان کی زندگی نے اس خاندان کو آزمائشوں سے گزار کر صبر سکھایا، اور آخر کار عزت و اقتدار کی منزل تک پہنچا کر نئی سمت عطا کی۔ یہی وجہ ہے
کہ بنی اسرائیل کے روحانی وارثے کا پہلا مرکز حضرت یوسف علیہ السلام ہی ہیں، جن کی شخصیت آنے والے برسوں میں انبیاء کی کثرت اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دروازے کھولنے کا سبب بنی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے نورانیت، معصومیت اور پاکیزگی کا پیکر تھے۔ ان کی شخصیت میں ایک خاص کشش موجود تھی جو ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف مائل کر لیتی تھی اور حیرت میں ڈال دیتی تھی۔ وہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بے حد مانوس تھے اور ان سے محبت کرتے تھے۔ زیادہ تر اپنا وقت انہی کے ساتھ گزارتے تھے اور انہی کی صحبت میں گزارنا پسند کرتے تھے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک غیر معمولی خواب دیکھا جس نے ان کی پوری زندگی کا رخ پھر سے بدل ڈالا۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب سادہ نہیں تھا بلکہ اس کے اندر ایک بہت گہرا پیغام چھپا ہوا تھا۔ صبح ہوتے ہی معمول کے مطابق یوسف علیہ السلام نے بھاگ کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو پورے جوش اور معصومیت کے ساتھ بتایا کہ ابا جان، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، ایسا خواب جس میں 11 ستارے ہیں، ایک سورج اور ایک چاند بھی موجود ہیں، سب کے سب میرے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور خوابوں کی حقیقت سے واقف تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہوا تھا۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ خواب ایک عظیم مقام کی نشانی ہے، ایک نبوت کی نشانی۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لیے مستقبل میں ایک بہت بڑا مرتبہ رکھا ہے، لیکن ساتھ ہی انہیں خطرے کا احساس بھی ہوا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد رکھتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے نہایت محبت بھری آواز میں حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ایسا نہ ہو بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کر بیٹھیں جس کا پچھتاوا ہمیں ساری زندگی ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر اپنے دل میں اچھی طرح سمجھ لی تھی اور محسوس بھی کر لی تھی۔ 11 ستارے حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں کی علامت تھے، سورج والد کی علامت تھا اور چاند گھر کی بڑی شخصیت یا والدہ کی نشانی تھا جو کہ راحیل علیہ السلام تھی۔ اس خواب کا مطلب یہ تھا کہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسا مرتبہ ملے گا کہ ان کے بھائی اور والد سب ان کی عظمت کے سامنے جھک جائیں گے، حتیٰ کہ ان کی والدہ بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی عزت کو تسلیم کریں گے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی سمجھ لیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی بنیں گے، اقتدار پائیں گے، علم اور حکمت سے مالا مال ہوں گے اور بہت بلند مقام حاصل کریں گے، اور ان کا سفر آسان نہیں ہوگا۔ آزمائشیں ان کا سفر کو گھیرے ہوئے ہوں گی، لوگ کانٹے بچھائیں گے۔ یہ خواب ایک عظیم آزمائشوں سے بھرے سفر کی نشانی بھی تھا۔ انہی آزمائشوں میں بھائیوں کی سازش، کنویں میں پھینکنا، مصر پہنچنا، غلامی، فتنہ، قید اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے اقتدار تک پہنچنا شامل تھا۔ سالوں بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران اور خزانے کے نگران بنے تو قحط کے زمانے میں ان کے بھائی اناج لینے کے لیے ان کے پاس آئے، اور پھر والد بھی آ گئے اور سب یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ وہی خواب جو بچپن میں دیکھا تھا حقیقت بن کر ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے پیارے ابا جان، یہ وہی تعبیر ہے جو میرے رب نے سچ کر دکھائی ہے۔ اس خواب میں کئی گہرے سبق چھپے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو مقام دیتا ہے تو پہلے آزماتا ہے۔ حسد کرنے والے خود برابر ہوتے ہیں، صبر کرنے والے آخر کار مقام پا جاتے ہیں، اور صرف صبر کرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ سچے خواب کبھی ضائع نہیں ہوتے، وہ اپنے وقت پر پورے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت دیر سے ظاہر ہوتی ہے مگر ہوتی ضرور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی نشانی کبھی بے مقصد نہیں ہوتی، اور ایک چھوٹے بچے کا خواب بھی پوری قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی خصوصی محبت نے ان کے بھائیوں کے دل میں ایک ایسی آگ بھڑکا دی تھی جو آہستہ آہستہ حسد، دشمنی اور بغض کے طوفان میں بدل رہی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی اکثر دیکھتے تھے کہ ان کے والد حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں
اور انہیں قریب بٹھاتے ہیں۔ سب سے پہلے کھانا انہیں پوچھا جاتا ہے، ان کی باتوں پر توجہ دیتے ہیں اور ان سے مشورہ لیا جاتا ہے، ان سے نرمی سے بات کی جاتی ہے، ان سے پیار کیا جاتا ہے اور ان کے لیے وہ نرمی دکھاتے ہیں جو شاید دوسرے بچوں کے لیے نہیں دکھاتے۔ حقیقت یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو اس لیے عزیز رکھتے تھے کہ ان کی پیشانی پر نبوت کا نور چمکتا تھا، مگر بھائیوں نے اسے ناانصافی سمجھ لیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کے دلوں میں حسد کی گرمی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ان کی گفتگو میں حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے خیالات پیدا ہونے لگے۔ ایک دن وہ سب آپس میں بیٹھے اور ایک سخت بات کر بیٹھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ عزیز ہیں، حالانکہ ہم زیادہ طاقتور ہیں، ہم زیادہ جان والے ہیں۔ یقیناً ہمارا باپ واضح غلطی پر ہے، کیوں نہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ یہ بات انتہائی خوفناک تھی۔ نہ صرف یہ، انہوں نے یہ تک کہا اسے کسی دور دراز جگہ پھینک دیتے ہیں تاکہ باپ کی محبت صرف ہماری ہو جائے۔ یہ جملے اس بات کا ثبوت ہیں کہ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اسے عقل و دین سب بھلا دیتا ہے۔ بھائیوں میں ایک نے تو یہ تک کہہ دیا کہ قتل کرنا تو چھوڑو، ہم اس کے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ دوسرے نے یہ کہتے ہوئے بات کو تھوڑا نرم کیا کہ قتل نہ کرنا بلکہ یوسف کو کنویں میں پھینک دینا، وہاں سے کوئی قافلہ اسے نکال کر کسی دوسرے ملک لے جائے گا۔ باقی بھائی بھی اس بات پر راضی ہو گئے۔ سب کی رضامندی دیکھ کر اس سازش کو انجام دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس سازش سے بے خبر تھے۔ اگلے دن بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور نہایت محبت بھرے انداز میں کہا، ہم یوسف کو اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل نہیں مان رہا تھا، انہوں نے خوف ظاہر کیا کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائیں، لیکن بھائیوں نے جھوٹا یقین دلایا کہ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے بڑے بھائی ہیں۔ آخرکار حضرت یعقوب علیہ السلام راضی ہو گئے، مگر ان کا دل بے چین رہا۔ جیسے ہی وہ گھر سے نکلے بھائیوں کا چہرہ بدلتا گیا، انہوں نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ راستے میں وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے سختی سے پیش آنا شروع ہو گئے، اسے دھکے دیتے، طنز کرتے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو انتہائی پریشان کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حیران ہو گئے، اسی حیران و پریشانی میں تھے کہ آخر انہیں کیا ہو گیا ہے۔ جب وہ اس ویران مقام پر پہنچے جہاں کنواں تھا، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑے اتارے، انہیں کنویں کے کنارے لائے اور اس بے قصور بچے کو ظلم کی وادیوں میں دھکیل دیا، اسے نیچے دھکا دے دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اندھیری گہرائی میں گرتے گئے، ان کے ہاتھ دیواروں سے ٹکراتے رہے اور آخرکار وہ کنویں کے نیچے موجود ایک پتھر پر آ گرے۔ اس کنویں میں پانی زیادہ نہیں تھا، مگر تنہائی کا خوف، اندھیرے کی دہشت اور اپنے ہی بھائیوں کی بے رحمی نے ان کے دل پر گہرا زخم ڈال دیا تھا۔ اوپر بھائی ایک دوسرے سے کہتے رہے کہ بس اب باپ ہمارا ہو جائے گا، اس کی ساری محبت ہماری، مگر اللہ کے فیصلے ان سے بہت بلند تھے۔ انہوں نے مزید ایک جھوٹ گھڑا، یوسف علیہ السلام کی قمیض کو پھاڑا، اس پر جھوٹا خون مل کر گھر آ گئے۔ یعقوب علیہ السلام نے جب وہ قمیض دیکھی تو فوراً سمجھ گئے یہ کہانی جھوٹ ہے، لیکن غم نے ان کی آنکھوں سے روشنی چھین لی۔ اس رات یوسف علیہ السلام تنہا کنویں میں تھے، مگر دراصل وہ تنہا نہیں تھے، اللہ ان کے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ تھی، ان کے دل میں یقین اور سکون ڈال رہا تھا جو کہ ان کو ہمت اور دلاسا دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا، پانی کے لیے ڈول ڈالا، اور جب یوسف علیہ السلام اس ڈول سے چمٹتے نظر آئے تو قافلے والوں نے خوشی سے کہا، ارے یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ وہ بچہ ہے جس کی تقدیر آنے والے وقتوں میں پوری سلطنت بدل دے گی۔ یوں بھائیوں کی سازش نے بظاہر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرا دیا، مگر حقیقت میں اللہ نے انہیں بلندیوں کی طرف دھکیل دیا۔ حسد کرنے والے سمجھتے تھے کہ وہ یوسف علیہ السلام کو تباہ کر رہے ہیں، مگر اللہ نے اسی کنویں کو یوسف علیہ السلام کی عظمت کا دروازہ بنا دیا۔ اس واقعے میں ایک بڑا سبق یہ تھا کہ حسد انسان کو سب سے بڑا ظالم بنا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کا منصوبہ انسانوں کی ہر سازش سے زیادہ طاقتور اور کامل ہے۔ جس لمحے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں اندھے کنویں میں پھینک دیا تھا، وہ منظر پوری کہانی میں سب سے زیادہ دردناک تھا۔ اندھیرا پانی،
خوف، ٹھنڈک اور اوپر سے دور آسمان، لیکن اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے ساتھ وہ اس بات پر صبر کر کے بیٹھے رہے۔ کنواں گہرا ضرور تھا مگر ایسا نہیں تھا کہ کوئی اسے نقصان پہنچا سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اکیلے تو تھے مگر بے سہارا نہیں تھے۔ کچھ وقت گزرا تو آس پاس کے علاقے میں گزرنے والے ایک تجارتی قافلے وہاں پہنچے۔ یہ قافلہ شام سے مصر کی طرف سفر پر تھا۔ ان کی عام عادت ہوتی تھی کہ جہاں پڑاؤ پڑا ہو وہ کنویں سے پانی بھر لیا کرتے تھے۔ قافلے والوں میں سے ایک پانی بھرنے گیا۔ وہ کنویں کے کنارے بیٹھا، ڈول باندھا اور کنویں کے اندر چھوڑ دیا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ آج اس پانی کے ساتھ ایک ایسا خزانہ نکلے گا جو اس کی قدر و قیمت دنیا کو بتائے گا۔ جب ڈول نیچے پہنچا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے پکڑ لیا۔ قافلے والے نے جیسے ہی رسی کھینچی اسے لگا کہ شاید ڈول میں پانی زیادہ ہے، وزن بھاری محسوس ہوا۔ جب ڈول اوپر آیا تو قافلے والے کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ یہ کوئی عام چیز نہیں تھی، یہ ایک نہایت ہی خوبصورت بچہ، چاند سا روشن چہرہ، چہرے پہ چاندنی کی طرح سے آنکھیں، سراپا نور۔ اسے دیکھ کر قافلے والوں نے فوراً سمجھ لیا یہ بچہ عام نہیں ہے۔ قافلے کا سردار حیرانگی سے بولا، یہ بچہ یہاں کنویں میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور کوئی غریب یا مسافر اسے چھوڑ گیا ہے۔ بعض نے کہا شاید یہ گم ہو گیا ہے۔ کچھ نے لالچ میں کہا ایسا خوبصورت بچہ بازار میں اچھے مول میں بکے گا۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر نکالا، پانی پلایا، کھانا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کمزور ضرور تھے لیکن ان کا چہرہ وقار اور معصومیت سے بھرا تھا۔ انہوں نے قافلے والوں کو کچھ نہیں بتایا کیونکہ اللہ نے چاہا کہ ابھی حقیقت ظاہر نہ ہو۔ جب قافلہ آگے بڑھا تو قریب ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی دور سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں خوف تھا کہ کہیں قافلہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ لے، یہ واپس گھر نہ لے آئے۔ وہ تیزی سے دوڑے، قافلے کے پاس پہنچے، گھبرائے لہجے میں، یہ ہمارا غلام بھاگ گیا ہے، ہم اسے ڈھونڈ رہے تھے، یہ ہمارا ہی ہے، ہم اس نے بیچنے کے لیے لائے ہیں۔ قافلے والوں نے بھائیوں کی بات پر بھروسہ کر لیا کیونکہ انہوں نے سوچا اگر یہ بچہ واقعی کوئی قیمتی ہو تو بھائی اسے خود کیوں بیچیں گے؟ دوسرے یہ کہ اس زمانے میں غلام بیچنا عام بات تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں انتہائی کم قیمت پر بیچ دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ یوسف علیہ السلام سے جان چھڑانے کے لیے کوئی بھی سودا کرنے کو تیار ہوں۔ قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ وہ چند دھرم کے معمولی سی قیمت پر بیچ دیے گئے۔ بھائیوں کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی اصل میں کوئی اہمیت نہ تھی مگر قافلے کے لوگوں کے لیے وہ ایک نعمت تھے۔ سفر شروع ہوا اور قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لیے مصر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں وہ حیرت سے ان کے اخلاق دیکھتے، ان کی برداشت دیکھتے، ان کا وقار دیکھتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کبھی کسی سے سخت بات نہ کرتے، نہ کوئی شکوہ، نہ رونا، نہ چیخ و پکار۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہونے کے باوجود ان کی خاموشی میں ایک گہرا منصوبہ چھپا ہوا تھا، ان میں مضبوطی اور اللہ تعالیٰ کا یقین جھلکتا تھا۔ قافلے والے دل میں سوچتے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسا بچہ صرف ایک غلام ہو، اس کی تربیت اعلیٰ خاندان کی لگتی ہے، اس کا اخلاق بادشاہوں جیسا لگتا ہے۔ آخر کار لمبے سفر کے بعد قافلہ مصر پہنچ گیا، وہی مصر جہاں ایک دن یوسف علیہ السلام نے بادشاہ بننا تھا، مگر اس وقت وہ قیدی اور غلامی کی طرف جا رہے تھے۔ اور یہ ایک ایسا مرحلہ تھا جسے دیکھ کر انسان سمجھتا ہے اللہ کی ہر آزمائش دراصل ایک بلند مقام کی تیاری ہوتی ہے۔ قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں لے جا کر خریداروں کے سامنے پیش کیا۔ لوگ حیرت سے ان کا چہرہ دیکھتے رہے۔ کچھ نے کہا یہ بچہ کسی رئیس گھر کا ہے اور کچھ کہنے لگے ایسا چہرہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کی تقدیر انمول ہے۔ اسی بازار میں آخر کار عزیز مصر یعنی ملک کا خزانہ دار انہیں خریدنے آیا، اور یہ وہ اہم موڑ تھا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی نئی منزل کا آغاز ہونا تھا۔ مصر کا بازار ہمیشہ کی طرح ہجوم سے بھرا ہوا تھا مگر اس دن وہاں ایک مختلف خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ جب قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچنے کے لیے پیش کیا تو خریداروں نے فوراً محسوس کر لیا کہ یہ کوئی عام غلام نہیں ہے۔ ان کے چہرے پر نور، آنکھوں میں وقار اور نشست و برخاست میں ایک ایسی پاکیزگی تھی
جو بادشاہوں سے بھی بڑھ کر محسوس ہوتی ہے۔ انہیں خریداروں میں عزیز مصر یعنی مصر کا خزانہ دار بھی موجود تھا، جو سلطنت کی اہم ترین شخصیات میں سے تھا۔ اس نے جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اسے یوں محسوس ہوا جیسے سامنے کوئی قیمتی موتی رکھا ہو یا کوئی اس کی گمی ہوئی چیز۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت ہی معصوم تھے۔ عزیز مصر کے دل میں فوراً خیال آیا کہ اس بچے میں کچھ خاص ہے اور شاید یہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک نعمت ہے۔ اس نے فوراً ان کو خریدا اور اپنے گھر لے آیا۔ گھر پہنچنے پر حضرت یوسف علیہ السلام نے تعجب کا اظہار کیا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس نے کبھی ایسا باوقار، پر نور اور حسن و کردار کا مجموعہ نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی نے فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بیٹا بنا کر رکھیں گے، ان کی بہترین تربیت کریں گے اور شاہی گھرانے کے آداب سکھائیں گے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک نیا اور اہم دور شروع ہوا، وہ دور جو انہیں آنے والی بڑی آزمائشوں اور عظیم درجہ نبوت کے لیے تیار کرنے والا تھا۔ عزیز مصر کے گھر میں یوسف علیہ السلام کو بہت عزت ملی۔ انہیں آرام، بہترین تعلیم، شاہی اخلاق اور حکمت سکھائی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت میں جو نور، بردباری اور حلم پہلے سے تھا، وہ اب مزید نکھرنے لگا۔ گھر کے لوگ ان سے محبت کرتے تھے، خود مختاران ان کا احترام کرتے تھے اور بڑے بڑے حیران ہو جاتے تھے کہ ایک غلام ہونے کے باوجود اس بچے میں وہ شاہی شان کیسے محسوس ہو سکتی ہے جو دوسرے بچوں میں نہیں ہوتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہو رہے تھے اور جیسے جیسے وقت گزرتا ان میں اللہ نے جو خوبصورتی، عقل، وقار اور اخلاق پیدا کیا تھا وہ سب پہلے سے زیادہ نمایاں ہوتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ مصر کے لوگ بھی ان کی تعریف کرتے اور کہتے، یہ بچہ نہیں، یہ تو ہمیں کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ مگر یہیں سے ایک نیا امتحان پیدا ہوا۔ عزیز مصر کی بیگم زلیخا جو ایک طاقتور، دولت مند اور باعث اخلاق عورت تھی، ابتدا میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیٹے کی طرح سمجھتی تھی، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے، اللہ نے انہیں غیر معمولی حسن عطا کیا، اور وہ حسن ایسا تھا کہ دلوں کو بے اختیار کر دے، ان کو بے اختیار کر کے اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ زلیخا کے دل میں بھی ایک غیر مناسب احساس نے جنم لینا شروع کر دیا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی، خوبصورتی، وفاداری اور اخلاق سے اتنی مانوس ہوئیں کہ دل کی کمزوری نے غلط راستہ اختیار کر لیا۔ وہ اپنے جذبات کو روک نہ سکیں اور رفتہ رفتہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ان کی چاہت فتنہ بننے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک اللہ کے نبی تھے، پاکیزگی ان کی فطرت تھی، اس لیے وہ زلیخا کی نظروں کی بدلتی ہوئی کیفیت کو سمجھ گئے تھے۔ وہ ہر وقت اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے تھے، کام میں خود کو مصروف رکھتے تھے اور حتیٰ کہ وہ اکثر اضافی کام کر دیتے تھے۔ زلیخا کوشش کرتی تھی کہ وہ کسی طرح آپ کو اپنی طرف کھینچ لے، لیکن ایسا نہ ہوتا تھا۔ حضرت یوسف کوشش کرتے تھے کہ وہ کبھی ایسی جگہ نہ جائیں جہاں حضرت یوسف کا سامنا زلیخا سے اکیلے میں ہو، لیکن ایک دن وہ آزمائش انتہا کو پہنچ گئی۔ زلیخا نے ایک موقع تیار کیا، گھر کے تمام دروازے بند کروا دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اندر بلایا۔ وہ اپنی خواہش کے غلبے میں اتنی آگے جا چکی تھی کہ اسے نہ اللہ کا خوف رہ گیا تھا نہ دنیا کی پرواہ۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی اور اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس صورت سے گھبرائے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھا۔ ان کے چہرے پر غیرت ایمانی اور خوف خدا واضح تھا۔ انہوں نے فوراً اللہ کی پناہ طلب کی اور مضبوطی سے فرمایا کہ یہ وہ راستہ نہیں ہے جو ان کے رب کو پسند ہے۔ جیسے ہی زلیخا آگے بڑھنے کی کوشش کی، حضرت یوسف علیہ السلام فوراً بھاگنے لگے تاکہ اس گناہ سے بچ سکیں، مگر زلیخا نے ان کا دامن پکڑ لیا اور دوڑتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ یوسف علیہ السلام دروازے تک پہنچے ہی تھے کہ اچانک عزیز مصر سامنے آ گیا۔ منظر کچھ ایسا تھا کہ اگر سچ معلوم نہ ہوتا تو الزام سیدھا حضرت یوسف علیہ السلام پر لگ جاتا، مگر اللہ نے حق کو واضح کرنے کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ ایک گواہ نے بتایا، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو قصور یوسف کا ہے
اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو قصور زلیخا کا ہے۔ جب قمیض دیکھی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، یعنی واضح ثبوت تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے اور زلیخا نے پیچھے سے انہیں روکنے کی کوشش میں قمیض پھاڑ دی۔ حقیقت کھل گئی، مگر اس کے باوجود زلیخا کو اپنی عزت کا خوف تھا۔ اس نے معاملہ دبانے کی کوشش کی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام خاموشی اور صبر کے ساتھ سب کچھ برداشت کرتے رہے، یہ وہ دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فتنوں کے مقابلے میں استقامت عطا کی اور انہیں وہ درجہ اخلاق عطا کیا جو انسانوں میں بہت کم پایا جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بڑے گھر میں رہتے ہوئے نہ غرور کیا، نہ خواہشات کے باہوں میں آئے، بلکہ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم جانا۔ یہ آزمائش ان کی نبوی زندگی کی سب سے سخت آزمائشوں میں سے ایک تھی، مگر وہ کامیاب ہو گئے، اور یوں یہ دور ان کے لیے بڑے بڑے فیصلوں کی حکمتوں والا بن گیا۔ زلیخا کے فتنے اور درباریوں کے شور و غل نے پورے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا چرچا پھیلا دیا تھا۔ لوگ ان کی بے مثالی خوبصورتی، کردار، پاکیزگی، صبر اور تقوی کے دیوانے تھے۔ کچھ لوگ ان کے سچے ہونے کو مان رہے تھے اور کچھ بدگمانیاں پیدا کر رہے تھے، مگر سارا شہر ایک ہی بات پر متفق تھا: یہ شخص عام انسان نہیں ہے، وہ ایک ایسا نوجوان ہے جس کے چہرے میں نور اور اخلاق میں وہ بلندی ہے جو اللہ کے خاص بندوں کو ہی دی جاتی ہے۔ لیکن اس شہرت نے فتنہ مزید بڑھا دیا۔ زلیخا کا دل اپنی خواہشات سے شکست کھا چکا تھا اور وہ اپنے خاندان، عزت اور شہروں کی باتوں سے گھبرا گئی تھی۔ اسے خطرہ تھا کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر میں رکھا گیا تو اس کے جذبات پھر قابو سے باہر ہو سکتے ہیں اور بات مزید آگے بڑھ سکتی ہے، جو کہ بعد میں بگڑ جائے گی۔ دوسری طرف دربار کے سرداروں نے بھی عزیز مصر پر دباؤ ڈالا کہ اس معاملے کو کسی طرح رفع دفع کیا جائے۔ انہوں نے کہا اگر یوسف علیہ السلام گھر میں رہے تو شہر بھر کی عورتوں میں خواہش بڑھتی رہے گی اور ہر روز نئے فتنوں کا آغاز ہوگا۔ آخر کار ایک وہ فیصلہ لیا گیا جو کہ نہیں لینا چاہیے تھا، جو انصاف پر مبنی ہو، بلکہ وہ فیصلہ سیاسی دباؤ سے نہ لیا گیا ہو۔ گھر کی عزت اور معاشرتی دباؤ کا نتیجہ بنا یہ فیصلہ۔ یوسف علیہ السلام پر بے گناہ ہوتے ہوئے بھی یہ الزام لگایا گیا کہ چونکہ شہر کی عورتوں کے دل ان کی وجہ سے مبتلا ہو رہے ہیں، اس لیے انہیں جیل میں رکھنا بہتر ہے تاکہ فتنہ ختم ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ فیصلہ سنا تو ان کے دل میں بے چینی نہیں آئی، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہ اٹھا کر وہ تاریخی جملہ کہا جس میں ایک مومن کا ایمان پوری روشنی کے ساتھ جھلکتا ہے: اے میرے اللہ، یہ فتنہ جھیلنے سے تو جیل میرے لیے بہتر ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے دنیا کی آزادی پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دی۔ جب انہیں جیل لے جانے لگے، راستے بھر وہ خاموش رہے، پرسکون اور اللہ تعالیٰ کا ذکر میں مصروف رہے۔ مصر کی گلیوں سے گزرتے ہوئے لوگ حیرت سے انہیں دیکھتے، کچھ افسوس کرتے، کچھ رشک سے کہتے کاش ہماری روح بھی ایسی پاک ہوتی، اور کچھ نادان یہ سمجھتے کہ شاید یہ واقعی کوئی مجرم ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر کسی خوف یا غم کا سایہ نہ تھا۔ ان کے نزدیک ان کے اللہ کی رضا تھی۔ جیل محض قید نہیں تھی، بلکہ اللہ کے فیصلے پر اعتماد کا ایک نیا سفر تھا۔ جیل کے دروازے پر پہرے داروں نے رسمی انداز میں ان کا استقبال کیا، مگر جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام اندر داخل ہوئے، قیدیوں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ حیران تھے کہ ایسا شخص جس کے ہر نقش میں شرافت، ہر حرکت میں وقار اور ہر لفظ میں نرمی ہے، وہ قید میں کیسے آ سکتا ہے۔ کچھ نے فوراً سمجھ لیا کہ اس شخص پر ضرور ظلم کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں قدم رکھا تو وہاں اندھیری کوٹھڑیاں، سخت زمینیں، سردی اور بے سہارا لوگ تھے، مگر جہاں وہ کھڑے ہوئے وہاں ماحول بدلنے لگا، جیسے ان کی موجودگی جیل کو اندھیروں کی روشنیوں سے نکال رہی ہو۔ یوسف علیہ السلام نے قیدیوں سے شفقت سے بات کی، انہیں تسلی دی، ان کے دکھ سنے اور ہر ایک کے چہرے پر خیر خواہی کا ہاتھ رکھا۔ وہ جیل کے دوسرے لوگوں کی طرح غصے اور مایوسی میں نہیں تھے۔ ان کے رویے میں ایسا سکون تھا کہ قیدی ان کے پاس بیٹھ کر دل کا بوجھ ہلکا کرتے تھے۔ کچھ دنوں میں ہی پورے قید خانے میں یہ بات عام ہو گئی کہ یہ نوجوان بادشاہوں سے زیادہ باوقار، علماء سے زیادہ سمجھدار اور بزرگوں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ لیکن یہ سب کچھ یوسف علیہ السلام کی شخصیت کی طاقت نہیں، بلکہ اللہ کی مدد اور رحمت کا سایہ تھا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کو جو صبر سے بھر دیا تھا، انہیں ہر لمحہ محسوس ہوتا تھا کہ اگرچہ دنیا ان کے ساتھ بے انصافی کر رہی ہے مگر اللہ ان کے ساتھ ہے اور وہی سب سے بڑا سہارا ہے۔ جیل میں ان کی دعائیں، ان کا صبر، ان کی عبادت اور ان کی پاکیزگی پورے ماحول کو بدل رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کو قید خانہ نہیں بلکہ ایک مدرسے میں بدل دیا تھا۔ قیدی ان کے پاس بیٹھ کر دین سنتے، حکمت جانتے، سچی باتیں سنتے، یہاں تک کہ جیل کے پہرے دار بھی ان سے مشورہ لینے لگتے۔ اس کڑے دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے عزت، محبت اور مقام پیدا کیا، اور یہی وہ مقام تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ ہم یوسف کو حکمت دیں گے اور معاملوں کی سوجھ بوجھ عطا کریں گے۔ جیل کے اندھیروں میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ رہے تھے اور یہ جان رہے تھے کہ اللہ کی ہر آزمائش کے پیچھے ایک بڑی حکمت ہوتی ہے۔ یہ ان کا جیل کا سفر نہیں، یہ ان کا اللہ کی قربت کا سفر، یہ ان کا نبوت کی بلندیوں تک پہنچنے کا سفر تھا الغرض، اور یہ وہ منزل تھی جہاں ایک انسان کو قید تو کر دیا گیا مگر اس کا دل، اس کی روح اور اس کا ایمان آزاد ہو کر آسمانوں تک پہنچ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں کئی سال گزارنے پڑے۔ وہ قیدیوں میں عزت اور احترام کا مرکز بن چکے تھے۔ ان کی حکمت، نرم مزاجی اور اللہ پر مضبوط توکل نے ہر دل میں ان کی محبت بڑھا دی تھی۔ لوگ کہتے تھے یہ ایک قیدی نہیں بلکہ خدا کا نیک نیا بندہ ہے جسے آزمائش میں رکھ کر بلند مقام دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جیل کے اندھیروں میں بیٹھا یہ نورانی چہرہ گویا مستقبل کی بڑی حکمتوں کی تیاری میں تھا۔ انہی دنوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دی ہوئی خواب کی تعبیریں مشہور ہو چکی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موقع پیدا کیا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں نیا باب کھول دیا۔ مصر کے بادشاہ نے ایک رات عجیب و غریب خواب دیکھا، ایسا خواب جس نے اس کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ خواب معمولی ہرگز نہ تھا، اس کا مطلب واضح تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ 7 موٹی صحت مند گائیں ہیں جنہیں اچانک 7 دبلی کمزور گائیں کھا رہی ہیں، اور پھر اس نے دیکھا کہ 7 ہرے بھرے دانے بھرے خوشے کھڑے ہیں اور دوسری طرف 7 سوکھے خوشے موجود ہیں جو ہرے خوشوں کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ منظر نہایت عجیب تھا۔ اگر ایک دفعہ انسان خود بھی سوچے تو انسان دہل جاتا ہے کہ خواب سے جاگتے ہی بادشاہ بے چین ہو گیا۔ ایسے محسوس ہوا کہ یہ کوئی عام خواب نہیں بلکہ مستقبل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اہم پیغام تھا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے درباریوں، کاہنوں اور خواب دان لوگوں کو جمع کیا۔ وہ سب بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور بادشاہ نے خواب سنانا شروع کر دیا۔ درباران بار بار سوچتے، مشورہ کرتے، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے مگر کسی کے پاس کوئی ٹھوس جواب ہرگز نہ تھا۔ کچھ نے کہا یہ پریشان خیالی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ کچھ نے کہا یہ خواب نہیں، ذہنی تھکن کا نتیجہ ہے۔ بادشاہ غصے میں آ گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ خواب بے معنی نہیں ہو سکتا۔ وہ ہل نہیں رہا تھا بلکہ اس کی گہرائی میں کوئی راز چھپا ہوا تھا۔ کوئی درباری خاموش ہو گئے تو کوئی بولنے لگے، لیکن تمام درباران کے پاس کوئی جواب نہ تھا اور بادشاہ کے دل میں مایوسی بڑھنے لگی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے راستہ بنایا۔ جیل میں وہ قیدی جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے سالوں پہلے بتائی تھی، جسے بادشاہ کے پاس پانی پلانے والے کی نوکری ملی تھی، اچانک اس کے ذہن میں وہ دن واپس آ گئے۔ اسے فوراً یاد آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر بالکل سچی بتائی تھی۔ وہ فوراً بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر بولا، اے بادشاہ، ایک شخص ہے جیل میں جو خوابوں کی ایسی تعبیر کرتا ہے کہ وہ ہر بحرف پوری ہو جاتی ہے۔ اس نے میرے خواب کی بھی وہی تعبیر دی تھی جو پوری ہو گئی۔ اگر اجازت دیں تو میں اس کے پاس جا کر آپ کی تعبیر پوچھاؤں۔ بادشاہ نے فوراً اجازت دے دی کیونکہ اب وہ کسی بھی طرح اس خواب کی حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ پانی پلانے والا تیزی سے جیل پہنچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے دیکھا تو مسکرا دیے۔ سالوں بعد آنا، پھر اچانک آنے کا مقصد، سب کچھ انہی کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ پانی نے ادب سے خواب بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ لمحے آنکھیں بند کر کے سوچا جیسے اللہ سے حکم لے رہے ہوں۔ پھر انہوں نے بڑے اطمینان سے اس خواب کی وضاحت شروع کی، وہ وضاحت جو کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ انہوں نے کہا، بادشاہ نے جو 7 موٹی گائیں دیکھی ہیں وہ 7 سال خوشحالی کے ہیں۔
ان میں فصلیں، اناج، بارشیں اور نعمتیں بہت زیادہ ہوں گی، اور جو 7 دبلی گائیں دیکھی ہیں جو موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں، وہ 7 سال سخت قحط سالی کے ہیں۔ وہ سال اتنے مشکل ہوں گے کہ پہلے 7 سال کی پیداوار بھی کافی نہ لگے گی۔ پھر انہوں نے ہرے اور سوکھے شوخوں کی تعبیر بھی اسی طرح دی۔ سب کچھ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ایک قدرتی نظام ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف تعبیر نہیں دی، انہوں نے ایک مکمل اقتصادی منصوبہ بھی بتایا، وہ منصوبہ جس نے مصر کی تاریخ بدل دی۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ کو چاہیے کہ اگلے 7 سال جو خوشحالی کے ہوں گے ان میں زیادہ سے زیادہ غلہ زرخیز کرے، لوگوں کو کفایت شعاری سکھائے اور کھیتوں سے آنے والی پیداوار کو سنبھال کر رکھے، تاکہ جب 7 سال کی قحط سالی آئے تو مصر بھوک سے نہ مرے بلکہ دوسروں کو بھی کھانے کو دے۔ ایسا انتظام کرے کہ مصر کی ریاست مضبوط رہے اور کوئی پریشانی نہ آئے۔ یہ بات سن کر پانی پلانے والا حیران رہ گیا۔ وہ دوڑتا ہوا واپس بادشاہ کے پاس گیا اور پوری بات ویسے ہی سنا دی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی۔ بادشاہ نے جب تعبیر سنی تو وہ خود حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً کہا، اس شخص کو میرے پاس لاؤ، ابھی اسی وقت۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے عزت، عظمت اور حکمت کے دروازے کھولنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ قید خانہ اب ختم ہونے والا تھا اور وہ وقت قریب تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام ایک قیدی سے مصر کے حکمران بننے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق انسان کو وہاں پہنچاتا ہے جہاں اس کی اصل منزل ہو، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا وقت آ چکا تھا۔ وہ دنیا کو بتانے والے تھے کہ قید مشکل اور آزمائشوں کا راستہ نہیں بلکہ انہیں طے کرنے کا نام ہے۔ بادشاہ مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی دی ہوئی خواب کی تعبیر سنی تو اس کے دل پر ایسا یقین بیٹھ گیا کہ اسے محسوس ہوا یہ شخص عام نہیں ہے، یہ وہ ہے جسے خود خدا نے حکمت عطا کی ہو۔ پانی پلانے والے کی بات پوری ہونے کے بعد بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے باہر لایا جائے۔ درباران اور سپاہی دوڑتے ہوئے جیل پہنچے، لیکن جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے باہر چلنے کی اجازت چاہی تو یوسف علیہ السلام نے وہ بہترین کردار کا مظاہرہ کرتے ہوئے عرض کیا جو ان کی پاکیزگی کی بھی دلیل ہے۔ انہوں نے کہا، میں بے گناہ ہوں اور اپنے اوپر لگا ہوا داغ مٹوا کر ہی باہر نکلوں گا۔ اپنے رب سے یہ امید کرتا ہوں کہ وہ میری سچائی ظاہر کر دے۔ یہ بات جب بادشاہ تک پہنچی کہ یوسف علیہ السلام نے مزاج اور کردار سے متاثر ہے، اس نے فوراً تحقیق کا حکم دیا۔ عورتوں سے پوچھا گیا اور زلیخا سمیت سب نے اعتراف کر لیا کہ یوسف علیہ السلام بالکل پاکیزہ ہیں اور انہی کی خطا تھی، ہم نے ان پر الزام لگایا۔ اب سچائی دن کی روشنی کی طرح سامنے آ چکی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نہیں نکلے بلکہ عزت و وقار کے ساتھ سچائی کی فتح کے ساتھ باہر آئے۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے تو حال میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ نے پہلی بار حضرت یوسف علیہ السلام کو قریب سے دیکھا تھا۔ انہیں محسوس ہوا کہ یہ نوجوان نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ اس کی شخصیت میں ایک ایسی گہرائی ہے جو ذہنوں کو بدل سکتی ہے۔ بادشاہ نے ان سے باتیں کی، سوال پوچھے، حکومت، معاشیات، اخلاق و عدل اور انتظام کے مسائل پر گفتگو کی۔ ہر سوال کا جواب نہایت دانش مندی سے ملا۔ بادشاہ حیران تھا کہ ایک قیدی، ایک پرانا شخص ایسی حکمت کیسے رکھتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب میرے رب کی عطا ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ اسی گفتگو کے بعد بادشاہ نے بلند آواز میں درباران کے سامنے اعلان کیا، آج سے یوسف علیہ السلام مصر کے خراج اور ریاستی معاشیات کے نگران ہوں گے۔ جہاں 7 سال خوشحالی آنے والی ہے وہاں 7 سال قحط بھی آنے والا ہے۔ اس ملک کو ایسے شخص کی ضرورت ہے جو سمجھ بھی رکھتا ہو اور ایمانداری بھی۔ یہ اعلان مصر کی تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ بن گیا۔ یوسف علیہ السلام کو وزیر خراج، وزیر خزانہ، وزیر معاشیات اور وزیر زراعت بنا دیا گیا، یعنی وہ شخص جو مصر کی پوری مالیاتی اور معاشی منصوبہ بندی چلانے والا ہو۔ یوسف علیہ السلام کا اقتصادی نظام۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنا کام کا آغاز کیا۔ وہ جانتے تھے کہ آنے والے برسوں میں صرف مصر نہیں بلکہ آس پاس کے تمام علاقوں میں قحط پڑنے والا ہے، اس لیے انہوں نے منصوبہ ایسا بنایا جس میں نہ صرف مصر بچ سکے بلکہ پورا خطہ ان پر انحصار کرے۔ ان کا منصوبہ کچھ یوں دکھتا تھا،
7 سال خوشحالی کے ہم استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کسانوں کو مشورہ دیا، زمین کو زیادہ کاشت کرو، کھیتی بڑھاؤ، پانی کے نظام کو بہتر بناؤ، زیادہ پیداوار ہوگی تو ہم زیادہ زرخیز فصل لے پائیں گے۔ ہر فصل سے مخصوص حصہ سرکاری گوداموں میں جمع ہونے لگا۔ یوسف علیہ السلام نے نئے گودام بنوائے، پرانے مجلے ہوئے ٹوٹے ہوئے توڑ دیے، اناج کی حفاظت کے لیے انتظام بنایا گیا۔ دوسرا انتظام جو انہوں نے کیا کہ کفایت شعاری کی پالیسیاں منحصر کرائیں۔ انہوں نے مصر کے لوگوں کو سکھایا یہ وقت فضول خرچی کا نہیں، بچت کا ہے۔ جو آج سنبھال لیا وہ کل بھوک سے بچا سکتا ہے۔ عوام نے دل سے ان کی باتیں مانی کیونکہ ہر شخص ان کے کردار، علم اور اللہ پر توکل سے متاثر تھا۔ تیسرا، انہوں نے منصوبہ ریاستی ذخیرہ اندوزی کا بنایا۔ 7 سالوں میں اتنی خوراک جمع ہوئی کہ مصر اناج کا پہاڑ بن گیا۔ کھیتوں کی زمین سرسبز، گودام بھرے ہوئے، لوگ مطمئن اور حکومت مضبوط ہوتی گئی۔ چوتھا منصوبہ قحط سالی کے آغاز سے شروع ہوتا ہے۔ پھر اللہ کا لکھا آیا۔ 7 سال قحط کے شروع ہو چکے تھے، بارشیں کم ہو گئی تھی، کھیت سوکھنے لگے، موسم سخت ہو گیا، کسانوں نے ہاتھ سر پر رکھ لیا، ماتھا پیٹنے لگے، لیکن یوسف علیہ السلام کے مشورے اور انتظام نے مصر کو محفوظ رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ذخائر کھولے، لوگوں میں اناج تقسیم کیا، سب کو ان کی ضروریات کے مطابق دیا، انصاف ایسا کیا کہ لوگ رش کرنے لگے، کسی پر زیادتی نہیں، اور حکمت ایسی کہ ذخائر کم نہیں ہونے دیے۔ آخر پورا خطہ آپ پر انحصار کر رہا تھا، اس لیے ارد گرد کے ملکوں میں بھی بھوک پھیلنے لگ گئی تھی، لوگ دور دور سے مصر آنے لگے۔ ہر آنے والا یہی کہتا، یہاں اللہ کا بندہ حکمت والے یوسف کا نظام ہے، یہاں کوئی بھوکا نہیں مرے گا۔ اور واقعی ایسا ہی تھا۔ مصر کے قحط کے باوجود، اندھیروں کے چراغ کے باوجود، وہ ایک اناج کا گھڑ بن چکا تھا، کیونکہ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام جیسا وزیر خراج اور وزیر خزانہ موجود تھا۔ مصر کی معیشت مضبوط ترین بنتی گئی۔ ان اناج کے بدلے دوسرے ممالک سے قیمتی اشیاء آنا شروع ہوئی، مصر کے خزانے بھرنے لگے، ریاست مستحکم ہو گئی، اور یوسف علیہ السلام کی حکمت اور تدبیر پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اللہ نے اپنے قدرت کو ظاہر کیا۔ ایک نوجوان جسے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا، ایک قیدی جسے ظلم کے تحت جیل بھیجا گیا، آج وہ دنیا کے سب سے طاقتور معیشت کا وزیر خزانہ ہے، جس کے فیصلے سے قومیں بچتی تھی اور جس کی حکمت سے اللہ انسانوں کو رزق دے رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اسی مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرتی تدبیر کس طرح ایک مشکل واقعے کو امتحان اور اخلاقی سبق کا ذریعہ بنا دیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں اپنی عقل، دانشمندی اور اللہ کی عنایت کی وجہ سے بلند مقام پر پہنچ چکے تھے۔ ان کی پوری زندگی اللہ کے ارادے کے مطابق چل رہی تھی، اور اسی واقعے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہوا۔ بھائیوں کی حسد اور غرور کے باوجود ان کا پہلا امتحان تب شروع ہوا جب مصر میں خوراک کے انتظام اور خزانہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی حکمت اور فراست سے نہ صرف مصر کی عوام کو قحط سالی اور مشکل سے بچایا، بلکہ اپنے خاندان کی فلاح کے لیے بھی تدابیر کی۔ پھر وہ واقعہ آتا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچانا لیکن پہلے خود کو چھپایا۔ یہ وقت بھائیوں کے لیے ایک امتحان تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی سوچ اور نیت کو جانچنے کے لیے ایک حکمت بھرا طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائیوں میں سے بہترین بھائی، یعنی کہ انہی کا سگا بھائی بنیامین کو اپنے پاس بلائے تاکہ بھائیوں کی اصل نیت اور حسد کا اظہار ہو سکے۔ بنیامین کا مصر آنا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ایک اہم مرحلہ تھا۔ یہ امتحان صرف بھائیوں کے لیے نہیں بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی صبر اور حکمت کا امتحان تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف اپنے بھائیوں کی غلطیوں کو سمجھا بلکہ انہیں معافی اور سمجھداری کا درس بھی دیا۔ اس واقعے میں اللہ کی قدرت اور انسانی اخلاق کو واضح سبق ملتا ہے۔ انسان کو مشکلات اور امتحان میں صبر، حکمت اور عقل سے کام لینا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس واقعے میں یہ بھی ثابت کیا کہ بھائیوں میں بھائی بنیامین کے ساتھ خاندان کی وحدت اور محبت ہر امتحان میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس طرح بھائیوں کا مصر آنا، بنیامین کا واقعہ اور امتحان ایک اہم سبق ہے کہ اس طرح اللہ کے ارادے اور انسانی اخلاق مل کر مشکلات کو آسان بناتے
اور پورے خاندان کے لیے رحمت کا سبب بنتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اسی مرحلے میں ایک نہایت اہم اور جذباتی واقعہ آتا جو خاندان کے ملاپ اور اصل پہچان سے متعلق ہوتا۔ یہ وہ وقت ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے دلوں میں چھپی حسد اور غلط فہمیاں دور کر دی تھی اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت خاندان کو دوبارہ ایک ساتھ ملانے کے لیے حکمت کی۔ بنیامین کے مصر آنے اور امتحان کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے اپنی اصل پہچان ظاہر کی۔ یہ لمحہ نہ صرف ان کے بھائیوں کے لیے حیران کن تھا بلکہ ان کے لیے گہری شرمندگی اور پچھتاوے کا بھی باعث تھا۔ بھائیوں نے محسوس کیا کہ ان کا حسد اور غلط ارادے کس قدر نقصان دہ تھے۔ اسی دوران حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنے کا واقعہ مزید جذبات کو بڑھاتا تھا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ ان کا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور بلند مقام پر ہیں تو ان کے دل میں خوشی اور شکر کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کی بینائی واپس آ گئی اور ان کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کا شکر اور رحمت کا اعتراف آ گیا۔ آخر کار خاندان کا ملاپ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور بھائیوں کے ساتھ محبت، شفقت اور صبر کے ساتھ مل کر سب کے دلوں کو جوڑا۔ یہ لمحہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، صبر، معافی اور خاندانی محبت کا بہترین مظہر تھا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل پہچان اور خاندان کی محبت ہر آزمائش کے بعد سامنے آتی ہے۔ حسد اور غلط فہمیاں وقتی طور پر رشتوں کو توڑ سکتی ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی عنایت اور انسان کی نیت کے درست ہونے سے سب کچھ بحال ہو سکتا ہے۔ اگر آپ بھی اس طرح کے تاریخی اور دلچسپ واقعات کی PDF فارم چاہتے ہیں تو ابھی کمنٹ میں PDF ٹائپ کریں۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ مرحلہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، صبر اور معافی کے ذریعے خاندان کے روابط مضبوط ہوتے ہیں اور اصل پہچان کا حق سامنے آتا ہے۔ یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک نہایت اہم اور سبق آموز مرحلہ جس میں ہمیں صبر، حکمت، معافی اور خاندان کی محبت کے حقیقی معنی سمجھ آتے ہیں۔ ہر آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت اور منصوبہ بندی واضح ہوتی ہے اور اصل پہچان ہمیں زندگی کے اہم سبق سکھا دیتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح صبر، حکمت اور محبت کے ساتھ اپنے رشتوں میں خوشی اور اتحاد قائم رکھیں۔ آپ بھی ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے واقعات اور مزید ویڈیوز آپ دیکھ سکیں، اور اسی طرح کے مختلف تاریخی اور اسلامی واقعات کی PDF فارم چاہتے ہیں تو ابھی کمنٹ میں PDF ٹائپ کریں اور اپنا PDF فارم حاصل کریں۔ انشاءاللہ تمام PDF فارمز آپ کو مل سکتی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح صبر، حکمت اور محبت کے ساتھ اپنے رشتوں میں ایک خوشی اور اتحاد لائیں جو کہ ہمیشہ قائم رہے۔ شکریہ۔